کالی اور سفید بلی ایک ساتھ گھر میں آئیں تو سمجھ جاؤ چوری ہونے والی ہے۔ گھر میں طوطا اڑ کر آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری بہت جلد لاٹری لگنے والی ہے۔ بیٹھ کر نہانے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک چھینک آئے تو بیماری آتی ہے، دو چھینکیں آئیں تو خوشخبری ملتی ہے۔ گھر میں مکوڑے نکل آئیں تو سمجھو گھر میں کسی نے جادو کروایا ہے۔ گھر میں لال رنگ کی چونٹیاں نکل آئیں تو سمجھو رزق کی کمی ہونے والی ہے۔ گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لیں تو سمجھ جاؤ گھر میں غربت جانے والی ہے۔ گھر میں مکڑی جالے بنا لے تو سمجھ جاؤ گھر بے برکتی آنے والی ہے۔ پانی کا گلاس ہاتھ سے گر جائے تو سمجھ جاؤ خاص مہمان کی آمد ہے۔ ہاتھ سے سالن گر جائے تو سمجھ جاؤ کسی پرانے دوست نے یاد کیا ہے۔ ہاتھ سے دودھ کا گلاس گر جائے تو سمجھو کسی برے الفاظ میں یاد کیا ہے۔ ہاتھ سے شہد گر جائے تو سمجھ جاؤ کسی دشمن نے تمہیں یاد کیا ہے۔ تین چھینکیں آئیں تو خسارہ ہوتا ہے۔ پاؤں پر خارش ہونا بہت بڑے نقصان ہونے کی بڑی علامت ہے۔ کان میں خارش ہونا بہت جلد مہمان کے آنے کی بڑی علامت ہے۔ اچانک ٹھوکر لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے۔ بخار ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے گناہوں میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ پاؤں کا سن پڑ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد لقوہ ہونے والا ہے۔ پاؤں پر سوجن آنا شروع ہو جائے تو سمجھو گردے فیل ہونے کا خدشہ ہے۔ گھر میں جانور دودھ دینا چھوڑ دیں تو سمجھ جاؤ گھر میں کالا جادو ہے۔ خواب میں ڈر جاؤ تو سمجھ جائیے کہ تمہیں بہت بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ پھسل کر گر جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں کوئی بہت جلد نقصان پہنچانے والا ہے۔ ناخن کی شکل بگڑنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں کینسر کی بیماری ہونے والی ہے۔ دائیں آنکھ پھڑک کے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ بائیں آنکھ پھڑک اٹھے تو سمجھ جاؤ کوئی بدخبری ملنے والی ہے۔ دو بندوں کو کمر پر پتھر باندھ کر دریا میں غرق کر دینا چاہیے۔ ایک تو ایسے دولت مند کہ جو اپنی دولت میں مستحق لوگوں کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور دوسرے ایسے مفلس کہ جو باوجود افلاس کے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ ہر ایماندار کے لیے تین چیزوں کا ہونا نامہ اعمال میں ضروری ہے۔ ایک یہ خدا کے حکم کی تعمیل کرے، دوسرا یہ کہ جس چیز سے اسے منع کیا گیا ہے اس سے باز رہے، تیسرا یہ کہ تقدیر پر راضی رہے۔ ترقی یا ارتقاء ضروری ہے، لیکن گہوارے سے نکل کر اپنی قبر تک کتنی ترقی چاہیے؟ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ خواہ کتنے ہی مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں، عزم اور استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ الفت محبت یہ ہے کہ دونوں جانب دلوں میں ایک عجیب تپش موجود ہو۔ صبر کا مقام اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ یقین آ جائے کہ اس کی زندگی میں اس کے عمل اور اس کے ارادے کے ساتھ ساتھ کسی اور عمل اور کسی اور ارادہ بھی شامل ہے۔ صحت کے لیے خوراک ضروری ہے، لیکن خوراک صحت نہیں۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت کے بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ اللہ اپنے محبوبوں کی پسندیدہ خوراک غم رکھی ہوئی ہے۔ انہیں غم سے کبھی نجات نہیں ملتی، اور نہ انہیں غم سے نجات ملنی چاہیے۔ ان کی تکالیف رفع نہیں ہوتی اور نہ رفع ہونی چاہیے۔ اپنے امور میں نہایت احتیاط اور کوشش سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جو بندہ ان میں پڑتا ہے وہ ان میں پورا مصروف ہو جاتا ہے اور ان سے نجات یاب نہیں ہوتا۔ جس انسان کو دین کی نعمت مل جاتی ہے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جاتی ہے۔
سب سے اعلیٰ درجے کا وعظ یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر نظر ڈالے رکھے۔ سود کا ایک درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 30 مرتبہ زنا سے بدتر ہے، اور زنا بھی وہ جو خالہ یا پھوپھی جیسی محرم کے ساتھ کیا جائے۔ مہمان کے ساتھ تکلف نہ کرو، ورنہ مہمان رکھنے کو دشمن رکھو گے۔ جو مہمان خود آ جائے اس کے لیے تکلف نہ کر، اور جس کو تو بلائے اس کے لیے تکلیف بھی برداشت کر لے۔ زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے، محض 2 چیزیں دیر پا ثابت ہوتی ہیں: دوسروں کی تکلیف میں ان کے ساتھ ہمدردی، اور اپنی تکلیف میں بلند ہمتی۔ انسان اس مادی دنیا میں ایک حقیر اور ناچیز مخلوق نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو جو لاتعداد قوتیں بخشی ہیں، انسان ان کا شعور نہیں رکھتا اور انہیں بروئے کار نہیں لاتا۔ مجھے دنیا میں امیدیں وابستہ کرنے والے پر ہنسی آتی ہے، جبکہ موت اس کی تلاش میں ہے۔ مجھے اس غافل پر ہنسی آتی ہے جس کی غفلت دور نہیں ہو رہی۔ نیکی اس وقت ایک عبرت بن جاتی ہے جب اس میں غرور شامل ہو جائے۔ ایک یقین کے راستے کے سوا تمام راستے بند گلیوں میں کھلتے ہیں۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ توکل تجھے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کو اپنا روزی پہنچانے والا خیال نہ کر، اور صرف اللہ کے بھروسے پر ہر کام شروع کر، انجام چاہے کچھ بھی ہو۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس سے بہت سے لوگوں کی حاجات وابستہ ہوتی ہیں۔ محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے شے میں مشغول ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا تمسخر اڑانا ہے۔ عارف اللہ کے قریب رہتا ہے اور اللہ اس کے قریب رہتا ہے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 2 نشانیاں ہوں گی۔ دولت مند بننا ہے تو اس عورت سے نکاح کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اول، موٹی آنکھوں والی، دوم، سانولی رنگت والی۔ بچہ جیسی حرکتیں دوسرے کو کرتا دیکھتا ہے اس کی نقل اتارنی شروع کر دیتا ہے، اس لیے بچے کے سامنے اچھی حرکتیں کریں تاکہ وہ اچھا بن سکے۔ دنیا ایک عارضی چیز ہے، اس کے ساز و سامان چند روزہ ہیں، اور یہ مال و دولت آخر ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی دنیا سے دل مت لگاؤ، ورنہ آخرت میں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے کچھ واقعات کا ذکر تک نہیں کر سکتے۔ آنے والا مورخ جو ہمارے جانے کے بعد آئے گا ان کا ذکر ضرور کرے گا، اس تذکرے میں ہمارا ذکر بھی ہوگا۔ اللہ پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فقیر کو اگر کائنات دے دی جائے تو وہ اس میں تبدیلی کیے بغیر کائنات جیسی ہے، ویسی کی ویسی اللہ کے حوالے کر دے۔ دانش اور حکمت کے موتی کبھی کبھار ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم انہیں دور دراز کے مقامات پر تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ بے صبر مصیبت میں کبھی بھی کمی نہیں لاتی، بلکہ اس سے مصیبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے سے دلی تسکین حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ملتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو دانشوری پاتا ہے، اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو بنی نوع انسان کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی اختیار کرتا ہے۔ محنت سے کمائے گئے رزق کے کیا کہنے، اس کا ہر نوالہ ذائقے میں بہترین اور شیریں ہوتا ہے۔ کام کی خوبصورتی کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ ہم اس کو کس طرح انجام دیتے ہیں۔ عمل کے بغیر آپ کو کبھی بھی مراد کا پھل نہیں ملے گا۔ ایمان محبت کی پہلی سیڑھی ہے، اور اس سیڑھی پر چڑھے بغیر محبت الہی تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔
جس نے شرم کا لبادہ کو اپنا پیرہن بنایا وہی باعصمت کہلایا۔ دین کی ظاہری چمک دمک سے بچو ورنہ شدید آزمائش میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ اگر گنہگاروں کی زبانیں اللہ تعالیٰ بند کر دیتا تو زیادہ تر لوگ گنگے ہوتے۔ انسان کے دونوں محافظ فرشتے دن رات کسی بھی وقت اس سے جدا نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرتے بھی ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔